مسلموں کی مجلس ایک جگہ لگی تھی. ایک مولانا اپنی تقریر پڑھ رہے تھے. مسلمان سب ٹوپی لگائے، بیچ بیچ میں سمرتھن دے رہے تھے، آوازیں لگا رہے تھے. ہم چھوٹے تھے، ہم بھی سن رہے تھے، کیونکہ لاسٹ میں لڈو ملتا تھا، اس لیے بچے اس لیے لگے تھے. ان کو سمجھ میں کچھ سنتے تھے، کچھ سمجھ میں آتا ہوگا، لیکن مین مقصد وہ اپنا مٹھائی کے لیے کھڑے تھے. لیکن ایک تقریر مجھے اس سمے کی آج بھی یاد ہے، جس کو میں اس سمے بڑی شردھا سے سنا، اور بعد میں دیکھا کہ کیسا گمراہ کیا گیا. اے مسلمانوں، گر خدا تم سے پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیا، قیامت کے دن پوچھے گا. خدا پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا. کوئی بھی پوچھتا ہے، بھائی باپ اپنے بچے سے پوچھتا ہے تم نے یہ گناہ کیوں کیا. وہ تو بہت بڑا باپ ہے، اللہ مالک ہے، کچھ کام دے کے بھیجے ہیں، جانے پر تو پوچھیں گے. لیکن مولوی صاحب کا جواب دیکھیے، تو تم چلا چلا کر کہہ دینا اے رحیم تیری رحمت کی بدولت میں نے یہ سب کیا. خدا بولیں گے ارے معاف کرو، یہ پاک بندہ اپنا بندہ ہے، میری رحمت کی بدولت اس نے یہ سب گناہ کیا ہے، اس کے سارے گناہ معاف. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ قرآن کے آیتوں کا کس طرح سے درپیوگ کر رہے ہیں، کس طرح سے غلط ارتھ بتا رہے ہیں. خدا گناہ کبھی معاف نہیں کرتا، معاف کرتا ہے اگر توبہ کرو، پھر نہیں کرو گے تو معاف بھی کر دیتا ہے. یہی بات عیسائیت میں بھی ہے. بھگوان کے سامنے اپنے گناہ قبول کرتا ہے، سناتن بھی آئندہ کبھی نہیں کروں گا، معاف کر دیتا ہے، سب مان کے چلتے ہیں. گیتا میں لکھا جو کچھ کرو مجھے سمرپت کر کے کرو، تمہیں کوئی بھی پاپ نہیں لگے گا. اب اس کا ارتھ ہم یہ نکال رہے ہیں کہ ہم جتنا چوری ڈکیتی کریں سب اسی کے نام پر کریں اور وہ معاف کرے گا. جیسے یہاں تھانے دار کی طرف سے پرمیشن لے کر ڈکیتی کرتے ہیں تو تھانے دار کا حصہ پہنچا دیتے ہیں، تھانے دار کچھ نہیں بولتا، بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے. اور کوئی بولتے ہیں اس میں چین بنا ہوا ہے، سپاہی کماتا ہے تھانے دار کو کچھ دیتا ہے، تھانے دار نے کچھ بولتا، تھانے دار کماتا ہے مہینے میں کچھ بیچتا رہتا ہے ہفتہ اپنے اوپر کے ادھیکاریوں کو، تو اوپر والا بچاتا ہے. تو اس طرح سب جگہ چین بنا ہوا ادھیکاریوں کو، لوٹو بانٹو، لوٹو بانٹو، لوٹو کھاؤ، لوٹو مارو. لیکن خدا کو کوئی خرید نہیں سکتا، خدا کو کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا. ایسا تو آپ مانتے ہیں؟ آدمی ہے بکتا ہے، خدا تو بکتا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا، جو نشکام کرم میں شری بھگوان نے کہا جو کچھ کرو مجھ کو سمرپت کر کے کرو. اسی طرح سے قرآن کی بات ہوگی، جو کچھ کرو اللہ کو سمرپت کر کے کرو، تو اللہ معاف کر دے گا. اب اللہ کو سمرپت کیا کریں، ہم کہیں بھگوان کو ہم کیا سمرپت کریں؟ پھول، اچھت، جل. بھگوان کو پھول چڑھاتے ہیں نا، کچرا تو نہیں لا کے چڑھاتے ہیں. تو اللہ کے نام پر جو کریں گے وہ اچھا ہی کرنا ہوگا. اللہ کبھی گناہ کرنے کا پرمیشن نہیں دیتا. پھر جانے انجانے کوئی گناہ ہو گئی اچھا کرتے کرتے کبھی تو وہ معاف کرتا ہے. انجانے میں تو کسی کا پیر لگ جاتا ہے تو پرنام کرتا ہے، تو سامنے والا بولتا ہے کوئی بات نہیں سر، آپ نے کوئی جان بوجھ کے تھوڑی نہ. تو اسی طرح سے بھگوان ہے، اللہ ہیں، گاڈ ہیں،
ان کو سمرپت کر کے جو کام کریں گے وہ اچھا ہی کام ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کو کیا گندا کپڑا چڑھائیں گے کہ صاف کپڑا؟ تو اچھا ہی جب چڑھائیں گے، اچھے کرم کریں گے، اس کا نام لیں گے تو اچھا کرم کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ برا کرم کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہی نشکام کرم کو سمجھایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم عدالت میں جائیں، جج بولے تم نے یہ خون کیوں کیا، تو بولیں گے ہے جج تیری ججی کے بدولت میں نے یہ خون کیا، جج بولے گا اپنا آدمی لگتا ہے، اس کو معاف کرو، باعزت بری کرو۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ نیچے والا جج تو گھوس کھاتا ہے، اوپر والا جج گھوس نہیں کھاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہی بات ہو گئی کہ اللہ کو سمرپت کر کے نیک کام کرو، پھر تمہیں کوئی پاپ ہی نہیں لگے گا، وہ اپنے درگاہ میں جگہ دے گا، اپنی گود میں جگہ دے گا، اپنے چادر کے نیچے جگہ دے گا۔ تو جو کچھ اللہ کے نام پر کرو اچھا ہی کرو، اللہ کے نام پر برا مت کرو، کیونکہ برا کرنے کا اجازت اللہ نہیں دیتا۔ جے ہند جے بھارت۔